جو ضرورت ہے اسی کے پیش نظر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ غار حرا میں رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نبی اکرم پر جو سب سے پہلی قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا تعلق علم سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے، اور پڑھنے کا حکم اس کو دیا جا رہا ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا، کسی کا شاگرد نہیں رہا، جو امی ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بچہ جس طریقے سے ان پڑھ ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طریقے سے ہیں۔ کسی نے ABCD نہیں پڑھائی، چھوٹا آ بڑا آ نہیں پڑھایا، کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا۔ بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو جبرائیل آئے اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، تو فطری طور پر جو جواب دینا تھا وہی دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پیدا ہوا تو باپ نہیں، 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے، پڑھاتا کون؟ اور مکے کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جس وقت محمد ابن عبداللہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس وقت پورے مکے کے اندر صرف 17 یا 18 آدمی پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، بس۔ یہ عربوں کا مزاج تھا، ان کو امی رہنے میں، ان پڑھ رہنے میں فخر ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا وہ کچھ نہیں جانتا ہے، ہم بھی کچھ نہیں جانیں گے، کچھ نہیں سیکھیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم کا چراغ اس جگہ روشن ہو رہا ہے جس جگہ صرف 17 اور 18 آدمی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، اور وہاں کہا جا رہا ہے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا، مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد، پھر آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چوتھی بار جبریل نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلی وحی جو آ رہی ہے وہ حصول علم سے تعلق رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، حج کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک، حقوق اور معاملات کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں تو آپ تب اس پر عمل کریں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ نماز تو آپ تب پڑھیں گے جب علم ہوگا، روزہ تو آپ تب رکھیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو دعوت دی گئی، جو آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اس کا تعلق علم سے ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور تعلیم بھی کتنی سلیس، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ عرب کا مزاج تھا، ان سے پوچھو